السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد ویل، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹوٹل پاکستان، اور آج ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں حکیم راؤ محمد نعیم صاحب سے۔ آج ہم ان کے پاس آئے ہیں فیصل آباد کے علاقہ علامہ اقبال کالونی میں، اور آج ہم ان سے جانیں گے حکمت سے آئے لوگ اتنے دور کیوں ہیں اور انہوں نے حکمت کہاں سے سیکھی۔ یہ سارے سوالات کے جواب انہیں سے جانتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی، کیا حال چال ہے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے؟ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے حکمت کا کورس جو ہے وہ کہاں سے کیا تھا؟ جی یہ ہمارا ایک ادارہ ہے الصحت یونانی میڈیکل کالج، راجہ غلام رسول نگر میں ان کا کالج ہے، تو وہاں پہ یہ 4 سال کا ڈپلومہ کیا جاتا ہے، وہاں سے میں نے یہ کورس کیا تھا، اور 99 میں اس کو میں نے مکمل کر لیا تھا، 95 میں ایڈمیشن لیا تھا۔ آپ یہ کام کب سے کر رہے ہیں اور حکمت والی فیلڈ میں آپ کتنی دیر سے ہیں؟ میں الحمدللہ اس فیلڈ میں 1993 کا ہوں، تو جب میں نے سٹارٹ لیا ایک ایلوپیتھک ڈاکٹر سے لیا تھا، اور ارادہ بھی یہی تھا کہ جیسے لوگ کرتے ہیں حکمت کا کورس کر کے مکس پیتھی کریں گے، لیکن جب اپنے استاد محترم حکیم محمد انور خان لودھی صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا کالج میں، تو ان کی طب کے حوالے سے کاوش، لگن، محبت، جنون دیکھ کر میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، اور میں نے یہی ارادہ کیا کہ انشاءاللہ اگر میں اپنا سسٹم میں آتا ہوں مطلب کے حوالے سے، تو پیور ہربل میڈیسن کا ہی کرنا ہے، مکس پیتھی نہیں کرنی۔ تو الحمدللہ ان کے پاس میں نے 16 سال کام کیا ہے، اور ان کی محبت شفقت کے تلے بہت سارا کچھ سیکھا، اور اب میں مریضوں کے اندر بیٹھ کے جو گفتگو کرتا ہوں، جو لوگ بڑی محبت سے مجھے سنتے ہیں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے ان کی کاوش کا نتیجہ ہے۔ ایک حکیم کتنی دیر میں حکمت کا پورا کام جو ہے وہ اچھے طریقے سے سیکھ جاتا ہے؟ دیکھیں جی، ڈپلومہ تو ہمارا 4 سال کا ہے، لیکن پریکٹیکل یا فیلڈ کے اندر کام اگر آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کسی استاد کے انڈر رہ کے کام سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ تو ایسا ہے کہ پوری زندگی بھی لگ جائے تو آپ اس کو مکمل نہیں کر سکتے۔ قدم قدم پر روز مرہ زندگی میں بھی کافی سارے لوگ جو آپ سے، آپ کی فیلڈ سے وابستہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی آپ کو آپ کے علم کے حوالے سے، طب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اچھی بات سمجھا جاتے ہیں، بتا جاتے ہیں، جس سے آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو علم جو ہے یہ مکمل نہیں ہوتا تا عمر، تو یہ ہے کہ بندہ اگر ایمانداری سے اپنے پیشے کو اپنائے اور لوگوں کی خدمت کا ارادہ کر لے، تو اس کے لیے بھی کم سے کم آپ کو 2 حصوں میں کام جو ہے دیکھنا پڑتا ہے حکمت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ آگاہی ہو کہ ہربل میڈیسن کے جو ہمارا اسٹاک ہے، یا تو آپ اس کو فیلڈ میں سے کلیکٹ کریں پیور فریش حالت میں، یا دواخانے پہ کام آپ سیکھیں کسی کے انڈر رہ کے، تاکہ آپ کو دوائیوں کی پہچان ہو، پھر کسی اچھے استاد کے پاس آئیں جب آپ کو دوائیوں کی تھوڑی پہچان ہو جائے، تاکہ وہ آپ کی صلاحیت کو نکھارے اور اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ آپ لوگوں کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ آپ جو دوائیں مریضوں کو دیتے ہیں تو آپ وہ ساری دوائیاں خود تیار کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ، جو استاد صاحب کا میں ابھی ذکر کر رہا ہوں، پروفیسر حکیم انور خان لودھی صاحب، ان کے پاس تقریباً جتنی میڈیسن ہے وہ خود تیار کرتے ہیں۔ تو ایک عرصہ جب ان کے انڈر گزارا تو ہم نے وہی چیزیں سیکھیں جو وہ خود کرتے ہیں، اور یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ کئی دفعہ ایسے کانفرنس ہوئے ہیں، طبی کانفرنس کے حوالے سے میں بات کروں گا، بڑے بڑے حکماء کا میں نے دیکھا سسٹم، یا ایسے لوگوں کو دیکھا، میں یہاں کسی کی برائی بیان نہیں کر رہا، لیکن ایک الحمدللہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے مقابلے میں نے دیکھا کہ میں نے بہت زیادہ سیکھا کہ ایک حکیم 40 سال سے حکمت کر رہا، لیکن اس کو عام روٹین کی جو ہربل ہے اس کے بارے میں آگاہی نہیں ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، یہ اگتی کہاں ہے۔ لیکن استاد محترم کے ساتھ رہ کے زیادہ سفر جو ہے، پہلا جو 12 سال کا عرصہ میرا فیلڈ میں گزرا، اور الحمدللہ ہمیں پورا پتہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں کلائمیٹ کے حساب سے یہ والا پودا، یہ درخت، یہ پھول پتے ہمیں کہاں سے ملیں گے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ تو اب جتنی بھی میڈیسن میں استعمال کرتا ہوں اپنے مطلب کے اندر، تو وہ خود تیار کرتے ہیں، اور تیار کرنے سے پہلے باقاعدہ اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے، اس کے ایکسپائری ڈیٹ کا خیال کیا جاتا ہے، اس کو صفائی کا طریقہ کار ہے، مٹی وغیرہ دور کرنی، تو پھر اس کو تیار کر کے عمل میں لایا جاتا ہے لوگوں کے استعمال کے لیے۔ تو آپ ایک دن میں کتنے مریض چیک کرتے ہیں اپنے کلینک پہ؟ جی الحمدللہ اس کی مختلف فگر ہیں، تو کبھی 8 مریض ہیں، کبھی 10 ہیں، کبھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو شکر الحمدللہ، کوشش ہوتی ہے کہ جتنے مریض ہیں ان کو اچھے طریقے سے صحت کے حوالے سے آگاہی، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوائی دینے سے پہلے کم سے کم کسی بھی مریض کو اس کے لائف سٹائل کے بارے میں بتایا جائے، اس کی عادتوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گیا اس کو بہتر کی جائے۔
ہمارا جو سسٹم ہے نا طریقہ علاج میں، اس میں ایسا نہیں ہے ذات بھائی کہ ہم ایک مریض آیا اور اس کو فوری دوائی دے کے چلتا کر دیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی عادتوں کو بہتر کرے، اپنا کھانا پینا مینیج کرے، تاکہ آنے والے وقت میں وہ صحت مند زندگی بھی گزار سکے، اور جو وہ پیسے ہمیں ڈاکٹر کو کسی بھی سسٹم میں پیسوں کو استعمال کر رہا ہے وہ اس کو بار بار نہ دینا پڑے. تو آپ کتنے پیسے کما لیتے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کی کرم نوازی سے اس کا بڑا احسان ہے کہ اچھا گزر بسر ہو رہی ہے. تو فائنینشلی اگر بندے کو پرابلم نہ ہو تو میں ایک بات یہاں پہ بھی کہنا چاہوں گا، جو بندہ فائنینشلی ڈسٹرب ہے وہ تو ایک تو سیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی یکسوئی قائم نہیں ہو رہی، اور لوگوں کے اندر بیٹھ کے وہ علم کو یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی چیز کو کنوے نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود مالی مشکلات کا شکار ہے. تو الحمدللہ یہاں اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے کہ وہ بڑا اچھا رزق دے رہا ہے. اچھا، ایک مثال جو ہمارے معاشرے میں عام مشہور ہے، نیم حکیم خطرہ جان، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ ہاں یہ بالکل سچ، یہ بڑا اہم سوال ہے. اور اس وقت جب نیٹ کا دور ہے، ہر گھر میں ہر پرسنالٹی کی ان ہینڈ انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، تو آپ دیکھ رہے ہو کہ پورا پاکستان ہی حکمت کرنے لگ گیا. اور یہ بڑے ظلم کی بات ہے. وہ لوگ جنہوں نے کورسز کیے ہیں، ادارے میں پڑھا رہے ہیں بطور اساتذہ یا کسی بھی فیلڈ میں طب کے حوالے سے، میڈیکل سائنس کے حوالے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ بھی یہ جو آج کل کے جو نیا ایک پورا پینل بن گیا ہے نا یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ نئے حکیم پیدا ہو گئے، تو یہ لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے ان لوگوں کو دیکھ کے. اور عام آدمی تو بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے. وہ کسی ٹوٹکے کو فالو کرتا ہے تو وہ موبائل کو پنسار کی دکان پہ لے کے جا رہا ہے، میں یہ نسخہ بنا دو. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بندے کو یہی پتہ نہیں چل رہا کہ زندگی کیسے گزاری جائے اور کس طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، آنے والے وقت کو سیو کرے، تاکہ اس کے میڈیسن کے حوالے سے نہ وقت کا ضیاع ہو نہ پیسوں کا. تو یہاں پہ نیم حکیم والی بات ضرور میں کروں گا. یہ تمام وہ لوگ جو اس پلیٹ فارم کو استعمال کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب کا ہو یا کوئی ہو، اور وہ کسی بھی مستند ادارے سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، کوئی ان کا استاد نہیں ہے، صرف ایک پیسے کمانے کے چکر کے اندر انہوں نے اپنا چینل جنریٹ کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا، اور ان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ اجوائن کا مزاج کیا ہے، اسب گول کا مزاج کیا ہے، اور یہ کس عمر میں کس مقدار میں کسی کو استعمال کر کے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اب ظلم والی بات یہ ہوگی حکمہ کے حوالے سے. یہاں پہ ہمارے یہاں حکمہ میں بھی کافی سارے لوگ جو حکیم ہیں وہ محنت نہیں کرتے. پہلے تو حکیم خود فیلڈ میں جاتا تھا میڈیسن کے حوالے سے، پودوں کو کلیکٹ کرنا، اس کو بنانا، صفائی ستھرائی. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی حکمہ ہیں وہ کام چوری کی طرف چلے گئے. باہر کا کوئی نہ کوئی نسخہ بنا ہوا، کرچی کا، ہمدرد کا، اجمل کا لا کے اس کی پیکنگ چینج کر کے، یا اسٹیرائڈ یا ایلوپیتھک سسٹم کا کوئی بھی سسٹم انوالو کر کے وہ لوگوں کو استعمال کریں، تاکہ لوگوں کو جلد سے جلد حیران کر کے تو ایک تعداد کو بڑھایا جا سکے. اور اسی حوالے سے پھر کافی سارے جو حکمہ ہیں وہ کشتہ سازی کو اس پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں، مردانہ کمزوری کے حوالے سے. تو وہ کوئی نہ کوئی مریض کو افیکٹ ہو کے یا تو اس کی جان چلی جاتی ہے، یا ایسے امراض میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو خدا را آپ سے ایک ریکویسٹ ہے اس چینل کے تھرو کہ ایسے لوگ جو لوگوں کی صحت اور ان کے پیسوں اور وقت کے ساتھ کھیلیں وہ خیال کریں. اور عام لوگوں کو بھی چاہیے کہ کسی بھی مستند حکیم، ڈاکٹر یا ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے ساتھ ضرور مشورہ کریں، بجائے کہ آپ کسی بھی نسخے کو کاپی کر کے اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. آج کل کے نام نہاد حکیم جو لوگوں کے مال، جان اور عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی ابھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے، اور لوگوں کو بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں چینل کے تھرو کہ ایسے لوگوں سے، ایسے مافیا سے بچا جائے. اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی جان جب آپ اس فیلڈ میں قدم ہی نہیں رکھتے، یا آپ نے اس کا پڑھا ہی نہیں ہے، کوئی آپ کا استاد نہیں ہے، تو خدا را آپ مخلوق خدا پر رحم فرمائے اور ان کی جان، مال اور روپے عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی ہدایت دے کہ ہماری ذات کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے. عام بندہ اصلی اور نقلی جڑی بوٹی میں پہچان کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں جی، اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہو گیا میں نیٹ کا تھرو. اب تو کافی سارے ایسے سیٹ آ گئے ہیں ہمارے پاس. موبائل سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ایک پودا فیلڈ میں اگر دیکھتی ہوں اور آپ کو اس کا نام علم نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں جانتے نہیں، وہ کس مزاج میں، کس موسم میں ہے، اس کی ایک پک کر کے آپ جب سینڈ کرتے ہو گوگل پہ، تو وہ آپ کو اس کی پوری کلاسیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ کس فیملی کا یہ پودا ہے، اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں. تو ایک عام آدمی کے لیے پہلے یہ جاننا بہت مشکل تھا
اب گھر میں تو کافی ساری چیزیں ہمارے پاس ہربل میڈیسن کے حوالے سے موجود ہوتی ہیں. ہر گھر میں سوکھا دھنیا جس کو کشنیز بولا جاتا ہے ہماری لینگویج میں, اجوائن ہے, اسی طرح کافی ساری چیزیں جو عام بندہ تو جانتا تھا لیکن استوخدوس کو نہیں جانتا تھا. وہ استوخدوس کیا ہے, اسی طرح نرکچور کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ نیٹ پہ کسی کا نام لکھ کر اس کو آپ جب سرچ کرتے ہو تو اس کی پکچر بھی اور اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے, اور ایک عام آدمی کے لیے بہت فائدہ ہو گیا میں سمجھتا ہوں.